بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ الذین سعیدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر صدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین واسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنہ الامام حسن المجتبی وصبتہ الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامہما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنہ عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امتہ ابی حنیفۃ امام ائمۃ الہدی وامام اہل سنتہ مجدد العاظم لدینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وجمیع اہل سنت وجماعت دائما ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ آنے والی آج کی رات شب برات، مغفرت اور رحمت کی رات، جس میں اللہ تبارک و تعالی کئی افراد کو جہنم سے آزاد فرما کر جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، ان کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ رات اتنی عظمت والی، میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا یہ رات بڑی ہے اور ہم اس کا تلفظ صحیح معنوں میں ادا نہیں کرتے، ہم صبرات بولتے ہیں، جبکہ یہ صبرات نہیں، اس کا نام ہے شب برات۔ شب برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات، مغفرت کی رات۔ آج کون سی رات ہے؟ شب برات، مغفرت کی رات، بڑی رات۔ آج کون سی رات ہے؟ آج بڑی رات ہے کہ نہیں؟ آج آنے والی رات آپ بھی کچھ بولیں، ہے کہ نہیں بڑی کی رات؟ آج بڑی رات ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، دن بھی بڑا ہے، آنے والی رات بھی بڑی ہے، کل کا آنے والا دن بھی بڑا ہے۔ اتنی بڑی رات اور بڑے دن کے درمیان ہم اور آپ موجود ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں، تو مسجد کی جھولی بھی بڑی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ تو میں آپ حضرات سے امید کروں کہ آج کی جمعہ کی جھولی بڑی ہو جائے گی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کچھ دو گے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، رب فرماتا ہے بندو میری راہ میں تم ایک خرچ کرو گے، میں تمہیں پلٹا کر 10 دے دوں گا، 10 پلٹا کر ملے گا۔ اگر تم نے ایک دیا ہے اللہ کی راہ میں تو اللہ تمہیں پلٹا کر 10 دے گا۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا تو ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم تو خالی ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی رحیم ہے، غفور و رحیم ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر بندے کا چہرہ نہیں دیکھتا ہے، بندے کا دل دیکھتا ہے کہ میرے پاس آنے والا بندہ کون سا دل لے کر آیا ہے۔ اگر ہم نے خلوص و للہیت کے ساتھ فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے تو پھر وہ اللہ غفور و رحیم ہے، مال میں خوب برکتیں نازل کرے گا۔ اور جب اللہ مال میں خوب برکتیں نازل کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا مال چھینے گی؟ ہمارا مال ہمیں نقصان دے گا؟ یہ ان لوگوں کا مال ہے جو کماتے ہیں اور نقصان بھی ہوتا ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال عطا فرماتا ہے،
اور جب اللہ اپنے فضل سے مال عطا فرماتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی۔ تو آپ حضرات جمعہ کی جولی پر بھی زیادہ دھیان دیں اور میرے بیان کو بھی آپ حضرات سماعت کریں۔ آج کی آنے والی رات اتنی عظمت والی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فیہا یفرقو کل امر حکیم، یہ شعبان المعظم کی 15ویں رات جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ آج ہی کی رات ہے جہاں انسان کے متعلق جو پیدا ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کون مرنے والا ہے یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، پیدا ہونے والا بچہ کب تک زندہ رہے گا یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، کتنا رزق اسے دیا جائے گا وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون افراد اس سال حج کریں گے۔ ہر چیز آج کی رات لکھ دی جاتی ہے۔ آج پنہ پلٹایا جاتا ہے، نامہ اعمال ایک سال کا مکمل کیا جاتا ہے، دوسرا نامہ اعمال اس کا شروع کیا جاتا ہے۔ آج کی رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، اور رب کتنا کرم فرماتا ہے۔ مولائے کائنات باب مدینۃ العلم مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب شعبان المعظم کی یہ 15ویں رات شب برات جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے۔ اللہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی آج بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی آج مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ پھر رب کی طرف سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو آج مجھ سے رزق مانگے اور میں اسے عطا کر دوں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک مسلسل اللہ کی طرف سے منادی اعلان کرتا ہے بندو آ جاؤ میری بارگاہ میں، مانگ لو مجھ سے بخشش، مغفرت مانگ لو، رزق مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے آج کی رات مانگ لو۔ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات بندہ جو کچھ مانگتا ہے آج کی رات کے صدقے میں اللہ اس بندے کی ساری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ اور یہ رات اتنی عظمت والی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہی 15ویں رات تھی شب برات کی، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے حجرے خاص میں تشریف لے آئے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ ابھی سرکار تشریف لائے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ سرکار ابھی آرام کریں گے، چند منٹوں کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس سے کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ جب سرکار باہر تشریف لے گئے تو میں نے دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے سرکار کسی اور ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہوں۔ ام المومنین فرماتی ہے میں بھی سرکار کے پیچھے پیچھے گئی، کیا دیکھتی ہوں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، مسلمانوں کا جو قبرستان ہے جنت البقیع وہاں تشریف لے گئے۔ معلوم ہوا آج کی رات میں قبرستان جانا سنت ہے، آج کی رات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر سرکار نے فاتحہ پڑھا۔ جب سرکار قبر پہ کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ سکتے ہیں تو سرکار کے امتی نہیں پڑھ سکتے؟ اور آج کی رات میں قبرستان جانا سنت ہے۔ ہم اور آپ مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے آج کی رات قبروں پر ضرور جائیں، قبرستان ضرور جائیں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں ضرور کریں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیں آج عبادت کی رات ہے، آج کی رات عبادت کی رات ہے، بائک پر بیٹھ کر اسٹنٹ دکھانے کی رات نہیں ہے۔ آج ہمارا نوجوان کا جو طبقہ آج کی رات جاگ کر نہ کوئی عبادت، بس ادھر چکر لگا رہا ہے ادھر چکر لگا رہا ہے، دور دور جا کر چائے پینے جا رہا ہے اور بائک پر بیٹھ کر اسٹنٹ دکھاتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے تو کچھ نہ کر، گھر پہ بیٹھ کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھا کر، اگر کچھ نہیں آتا تو کم سے کم بسم اللہ پڑھا کر۔ آج کی رات عبادت کی رات ہے، گھومنے اور پھرنے کی رات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورے احمد آباد میں جتنے قبرستان ہیں ہر قبرستان میں چکر لگاؤ، ہر قبرستان میں جانا ضروری نہیں ہے۔ گھر کے قریب جو قبرستان ہو وہاں صرف چلے جاؤ، وہاں کے مرحومین کے لیے صالح ثواب کر دو، ان کی مغفرت کی دعا کر دو، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے قرآن کی تلاوت کرو، نفل نمازیں پڑھو، اور اگر یہ بھی پڑھنا نہیں آتا
اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، دو آنسو بہا لو، اللہ کی بارگاہ میں دو آنسو بہا لو، اور اگر رونا نہیں آتا تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس رات رونا نہیں آتا تو صرف رونے جیسا چہرہ بنا لو۔ اگر تم نے صرف رونے جیسا چہرہ بنا لیا، وہ رب تو اتنا کریم ہے، رب فرماتا ہے بندے آ تو جا میری دہلیز پر، آ جا میری بارگاہ میں، کسی طرح بھی آ کر میری بارگاہ میں ایک مرتبہ کہہ دے مالک معاف کر دے۔ رب فرماتا ہے بندہ تیرا آنا میری بارگاہ میں اتنا پسند ہے، تو آئے گا ایک مرتبہ میں زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بندے تو آ جا آج میری بارگاہ میں، آج مغفرت کی رات ہے صاحبو، آج کی رات میں کوئی اسٹنٹ نہ کریں، ادھر ادھر چکر نہ لگائیں، اللہ کی عبادت کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے دیکھا سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے۔ ام المومنین فرماتی جب میں نے سرکار کو جنت البقیع میں دیکھا میں واپس آ گئی اپنے حجرے میں، چند منٹ کے بعد سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے خاص میں تشریف لے آئے، اور یہ تو مالک جنت تھے، عالم ما کان وما یکون تھے، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لائے، اور سرکار نے آ کر ارشاد فرمایا اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اے عائشہ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اے عائشہ جب میں گھر سے باہر نکلا تم میرے پیچھے پیچھے آئی، میں اسے بھی دیکھ رہا تھا، تم مجھے دیکھ کر اپنے حجرے میں آ گئی عائشہ، میں اسے بھی دیکھ رہا تھا، اب تم یہاں آ گئی ہو، اے عائشہ بتاؤ کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا رسول اللہ میرا دل میں کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے آئی تھی کہ سرکار کسی دوسری ازواج کے بعد تشریف لے گئے ہوں۔ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ تو سونے کے لیے جا رہے تھے، اچانک سے آپ اٹھے اور جنت البقیع میں تشریف لے گئے، یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں آج کون سی رات ہے؟ ام المومنین عرض کیا رسول اللہ بتا دیجئے آج کون سی رات ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ آج شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اے عائشہ آج کی رات اللہ اتنا کرم فرماتا ہے، قبیلے بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ میری امت کی آج کی رات بخشش فرمانے والا ہے۔ قبیلے بنو کلب کی جتنی بکریاں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال کون گنتی لگا سکتا ہے؟ اور جانتے ہیں علماء نے لکھا ہے قبیلے بنو کلب اتنا بڑا تھا، اور اس قبیلے کے آدمیوں کے پاس، اس قبیلے کے افراد کے پاس ایک ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں تھیں کہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں ان کی بکریاں رہتی تھی۔ ایک ایک آدمی کے پاس اتنی بکریاں کہ 2 پہاڑ کے بیچ میں ایک آدمی کے بکریوں کا ریور رہتا تھا۔ سرکار فرماتے ہیں قبیلے بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں، پورے قبیلے والوں کے پاس جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ آج کی رات اللہ میری امت کی بخشش فرمانے والا ہے۔ آج کی رات اللہ سارے بندوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں آج کی رات اللہ سب کی بخشش فرمائے گا، لیکن کچھ بندے ہیں جن کی آج کی رات بھی اللہ بخشش نہ کرے گا۔ حدیثوں میں تو بہت سارے افراد ہیں، میں صرف آج ایک حدیث اور اسی ایک حدیث پر اپنا تبصرہ کروں گا۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اللہ سارے لوگوں کی بخشش فرمائے گا، فقط 3 لوگوں کی آج کی رات اللہ بخشش نہ کرے گا۔ 3 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے، الگ الگ حدیث ہے، میں صرف ایک حدیث سنا رہا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ سب کی بخشش کرے گا، 3 لوگوں کی بخشش نہ کرے گا۔ پہلا وہ جس نے زمین پر اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والا، ماں باپ کو اذیت دینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا آج کی رات جتنی عبادت کرنا چاہے کر لے۔ سرکار فرماتے اللہ آج کی رات سب کی تو بخشش کرے گا، ماں باپ کا جو نافرمان ہوگا اللہ اس کی بخشش نہ کرے گا۔ جہاں سے لے کر وہاں تک اتنے زیادہ لوگ بیٹھے ہیں، آج خود اپنے گریبان میں دیکھ لیں کہیں مجھ سے میرے ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں ہوئی ہے، کبھی میں نے اپنے ماں باپ کا دل تو نہیں دکھایا ہے۔ یاد رکھنا جس کے ماں باپ راضی تو پھر اس کا خدا راضی، جس کے ماں باپ ناراض پھر اس کا خدا بھی ناراض، اور بندے سے جب خدا ناراض ہو جائے ساری رات عبادت کرتا رہے، ساری رات سجدے پر سجدہ کرتا رہے، ساری زندگی عبادت پر عبادت کرتا رہے، رب جب ناراض ہے تو ایک بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آج کی رات
عبادت کرنے سے پہلے گھر جا کر اپنے ماں باپ کے قدم پکڑ لینا، ماں باپ کو راضی کر لینا، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں انہیں راضی کر لینا۔ یاد رکھنا اگر ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو عرش کا مالک بھی راضی ہو جائے گا، اور اگر ماں باپ ناراض ہیں، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کو راضی کرنا بندے تیرا کام ہے، جنت کی ضمانت دینا تیرے نبی محمد کا کام ہے۔ تو جا اور جا کر اپنے ماں باپ کو راضی کر لے۔ صاحبو، آج کی رات عبادت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرنا، اور اگر ماں باپ کو راضی نہ کیا، ماں باپ کو ایسے ہی دھتکار دیا، ماں باپ کو ایسے ہی ناراض رکھا، آج سب کی بخشش ہوگی، ماں باپ کو ناراض کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی۔ اس لیے کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، غور سے سننا، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس بندے کو اٹھاؤ اور اس کو میزان پر لے جاؤ، اس کے نامہ اعمال کو تولو، دیکھو اس کے پاس کتنی نیکیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں۔ فرشتے اس بندے کو اٹھائیں گے، میزان پر لے جائیں گے، نامہ اعمال اس کا تولا جائے گا۔ میزان پر جب اس کے اعمال کو تولا جائے گا، تولنے کے بعد وہ فرشتے رب کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے مالک ہم نے اس بندے کو میزان پر لے جا کر اس کے نامہ اعمال کو تولا ہے، کیا دیکھا؟ گناہ ایک بھی نہیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس بندے کے پاس گناہ ایک بھی نہیں، صرف نیکیاں ہی نیکیاں، صرف عبادت ہی عبادت، ایک بھی گناہ نہیں ہے، صرف نیکیاں ہیں۔ کیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ؟ گناہ ایک بھی نہیں ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ بولو وہ بندہ جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں؟ گناہ تو ایک بھی نہیں ہے، صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک صرف نیکیاں ہیں، گناہ ایک بھی نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا فرشتوں بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں اس کو پھر اٹھاؤ، پھر میزان پر لے جاؤ، پھر نامہ اعمال کو دیکھو۔ فرشتے عرض کریں گے مالک ابھی تیرا حکم ہوا تھا، ابھی ہم اس بندے کو لے کر گئے تھے، اس کا نامہ اعمال ہم نے میزان پر رکھا تھا، نامہ اعمال کو ہم نے تول لیا ہے، صرف نیکیاں ہیں، گناہ بالکل بھی نہیں ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں میرا حکم ہے اس بندے کو دوبارہ لے جاؤ، میزان پہ جا کر کھڑا کر دو۔ فرشتے اس بندے کا ہاتھ پکڑیں گے، دوبارہ میزان پر لے جائیں گے، اس کے نامہ اعمال کو تولیں گے۔ کیا دیکھیں گے؟ ابھی میزان پر کھڑے ہو کر اس کے نامہ اعمال کو تول رہے ہوں گے، ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہوں والے پلے پر گرے گا، ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا گناہوں والے پلے پر گرے گا۔ سرکار فرماتے ہیں بس وہ چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گناہوں والے پلے پر پڑے گا، نیکیاں کم گناہ زیادہ ہو جائیں گے، نیکیاں آپ کم اور گناہ زیادہ ہو جائیں گے۔ وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے اور آ کر عرض کریں گے مالک اب نیکیاں کم ہو گئی ہے، گناہوں والا پلہ بھاری ہو گیا ہے۔ رب ارشاد فرمائے گا فرشتوں ہاتھ پکڑو جہنم میں ڈال دو، یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں ہے، جہنم میں ڈال دو۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، وہ بندہ ہاتھ باندھ کر عرض کرے گا مالک تو جنت میں بھیج دے، یہ تیرا عدل و انصاف ہے، اگر تو مجھے جہنم میں بھیج دے یہ بھی تیرا عدل و انصاف ہے۔ مالک میں جاننا چاہتا ہوں پہلے میرے پاس نیکیاں ہی نیکیاں تھی، گناہ بالکل نہ تھا، تیرا دوبارہ حکم ہوا، مجھے میزان پر لے جایا گیا، دوبارہ میرے نامہ اعمال کو تولا گیا، گناہ میرے پاس بڑھ گئے، نیکیاں کم ہو گئی۔ مالک آخر میرے گناہوں والے پلے پر کاغذ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا گرا تھا جس سے میرے گناہ بڑھ گئے تھے، مالک مجھے بتایا جائے اس گناہوں والے پلے پر جو چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا گرا تھا اس کاغذ پر لکھا کیا تھا؟ رب ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس بندے کو بتا دو کہ تیرے گناہ کیوں بڑھ گئے۔ فرشتے بتائیں گے تیرے پاس نیکیاں تو بہت تھی، وہ گناہوں والے پلے پر کاغذ کا ایک ٹکڑا گرا، تیرے سارے زندگی کی نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ ہی گناہ بڑھ گئے۔ اے بندے یاد کر وہ جو کاغذ کا ٹکڑا گرا ہے اس کاغذ کی پیٹھ پر لکھا ہوا تھا کہ تو نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات کی تھی، تو نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اپنی ماں سے چلا کر بات کی تھی، جہاں سے لے کر وہاں تک اتنا بڑا مجمع بیٹا ہے، اپنے اندر ہی سوچ لے ہم نے ایک مرتبہ نہیں اپنی ماں سے کتنی مرتبہ چلا کر باتیں کی ہے، اپنے باپ کو نہ جانے کتنی گندی سے گندی گالیاں دی ہے، نہ جانے ان کے بارے میں کتنے برے برے الفاظ کہے ہیں، زندگی میں پوری زندگی میں ایک مرتبہ چلا کر بات کرنے والا رب فرماتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا، ایک مرتبہ چلانے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہم تو دن میں کئی مرتبہ چلاتے، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ یاد رکھو صاحبو آج کی رات بخشش کی رات ہے،
عبادت کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا، ماں باپ سے معافی مانگ لینا۔ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ سب کی بخشش فرمائے گا، جس نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہوگا آج کی رات اللہ اس کی بخشش نہ کرے گا۔ دوسرا وہ انسان، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا وہ انسان جس کی آج کی رات اللہ بخشش نہ کرے گا، شراب پینے والا، شراب کا عادی انسان جو مسلسل شراب پیتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ اس شرابی کی بھی بخشش نہ کرے گا۔ آج ہماری قوم کا نوجوان طبقہ شراب کے ہتھے پر اتنا چڑھ گیا ہے، اور آج لوگوں نے اس کا نام بدل دیا، شراب کو بیئر کا نام لگا دیا۔ یاد رکھنا، نمبر پلیٹ بدلنے سے گاڑیاں نئی نہیں ہوتی ہے۔ روح افزا کی بوتل پر اگر ہم نے، شراب کی بوتل پر اگر ہم نے روح افزا کا نام لگا دیا، شراب شراب رہے گی، روح افزا رہے گا۔ ہم نے نام بدل دیے ہیں، نام بدلنے سے اسلام کے احکام نہیں بدلتے۔ شراب کل بھی حرام تھی، شراب آج بھی حرام ہے، اور شراب صبح قیامت تک حرام رہے گی۔ اور آج ہمارا مسلمان کا نوجوان یہ کہتا ہے مولانا شراب کی عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ شراب کی عادت آج ہم سے چھوٹ نہیں رہی ہے۔ تم اور آپ تو شراب کیا پیتے ہو؟ شراب اس وقت پی جاتی تھی، شروع اسلام میں شراب پی جاتی تھی، اور اوریجنل شراب پی جاتی تھی۔ آج ہمارے گھر پر معاذ اللہ ایک بوتل شراب کی ہوتی ہے، اس وقت شراب کے گڑے بڑے ہوتے تھے، شراب کے کین بڑے ہوئے ہوتے تھے، لیکن جیسے اسلام کا حکم آیا مسلمانوں اب شراب حرام ہے، صحابہ کرام نے ساری شرابوں کو نالیوں پر بہا دیا تھا، گرا دیا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تھا اے صحابہ تم نے شرابوں کو کیوں گرا دیا، نالیوں میں بہا دیا، اے صحابہ آخر کیا بات ہے؟ تو صحابہ نے کہا تھا ہماری شراب سے زیادہ ہمارے دلوں میں اسلام کی عزت موجود ہے، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، رسول پاک کے امتی ہیں، ہم وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمارا نبی راضی ہوگا۔ ہمیں شراب سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو محبت سرکار سے ہے، اور جب سرکار سے محبت ہے، جب سرکار سے محبت انسان کو اچھی معنوں میں ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، ساری چیزیں تیری ہو جائے گی اگر تو سرکار سے سچی محبت کر لے۔ صاحبو شراب کی عادت چھوڑ دو، بیئر کی عادت چھوڑ دو، اور اگر آج کی رات بھی تم نے توبہ نہ کی، وہ نوجوان طبقہ آج کی رات بھی اگر شراب سے، بیئر سے، چرس سے، گانجے سے، یہ جتنے نشے والی چیزیں ہیں اگر ان سے توبہ نہ کی، سرکار فرماتے ہیں آج کی رات اللہ اس کی بخشش نہ کرے گا۔ تیسرا وہ انسان، سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تیسرا وہ انسان جس کی آج کی رات بھی اللہ بخشش نہ کرے گا، وہ انسان جس کے دل میں دوسرے مسلمان کا بغض اور حسد ہوگا، کینہ ہوگا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کیا جلے گا، اس سے اپنے دل کے اندر بغض اور حسد رکھے گا، کینہ رکھے گا، اور یہ بیماری بھی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آج کی رات آنے سے پہلے میرے موبائل میں کم سے کم اتنے SMS آئے، آج یہ رواج چلا ہے۔ یاد رکھنا اسلام رواجوں سے نہیں چلتا، اسلام اپنے حکموں سے چلتا ہے۔ آج ہماری قوم رواجوں میں گم ہو گئی ہے، انہیں صرف رواج نظر آتا ہے، رسمیں نظر آتی ہے، اسلام کے احکام ہمیں نظر نہیں آتے۔ اسلام رواجوں سے نہیں چلتا، اسلام احکام سے چلتا ہے۔ اتنے مسلسل SMS، آج 15ویں رات ہے، جانے انجانے میں غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دینا، یہ میرا معافی نامہ ہے۔ آج کی رات ہم اس سے معافی مانگتے ہیں واٹس ایپ پر بیٹھ کر، اس سے معافی مانگتے ہیں فیس بک پر بیٹھ کر، اس سے معافی مانگتے ہیں انسٹاگرام پر بیٹھ کر، جس کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ ہم اس سے معافی مانگتے ہیں واٹس ایپ پر، گروپ میں SMS ڈال دیتے ہیں یہ میرا معافی نامہ ہے۔ ہم ان سے معافی مانگتے ہیں گروپ والوں سے جن کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں ہے۔ جب دیکھا نہیں ہے تو بات کرنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، جب بات کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے ہم نے اس کا کبھی دل بھی نہیں دکھایا ہوگا۔ ہم آج کی رات اس سے معافی مانگتے ہیں جن کا ہم نے کبھی دل نہیں دکھایا۔ صاحبو آج کی رات تم ضرورت تھی ہم ان سے معافی مانگتے جس کا ہم نے دل دکھایا ہے۔ ماں باپ سے معافی مانگتے، سگا بھائی آج کی رات ہم سے ناراض ہے، سگی بہن آج ہم سے ناراض ہے،
ماما اور چاچا صاحب آج ہم سے ناراض ہیں، ہم ان سے معافی نہیں مانگیں گے، ہم تو بس سوشل میڈیا پر معافی مانگیں گے۔ یاد رکھنا سوشل میڈیا تمہیں جنت میں نہیں لے جائے گی، سوشل میڈیا تمہیں جنت نہیں لے جائے گی، جنت تو تمہیں اسلام کے احکام لے جائیں گے، سرکار کی بتائی ہوئی باتیں لے جائے گی۔ آج کی رات معافی مانگو، ان سے معافی مانگو جن کا تم نے دل دکھایا ہے، جن کو تم نے تکلیف پہنچائی ہے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں سے آج کی رات معافی مانگو۔ یہ دل کے اندر جو کینہ ہے، کینہ نکال دو، اس دل کو محمد کا مدینہ بناؤ، اس دل کو کینہ مت بناؤ، اس دل کو محمد کا مدینہ بناؤ، دل کو پاک اور صاف کر دو، لوگوں کے لیے دل و پاک اور صاف ہو جائے گا، لوگوں کی حسد، بغض، کینہ، عناد، یہ ساری چیزیں دل سے نکال دو۔ جب یہ ساری خرابیاں دل سے نکال لو گے صاحبو، ایک سجدہ کرو گے، وہ سجدے میں تمہیں اتنا لطف اور اتنا مزہ آئے گا کہ دل اندر سے کہے گا ابھی تو ایک ہی سجدہ ہوا ہے، دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، بار بار سجدہ کرنے کی اللہ تمہیں توفیق دے گا۔ صاحبو دل کو پاک اور صاف کر لو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، اور معافی رسمن نہیں، یہ رسمن معافی نہیں کہ میں تجھے معاف کرتا ہوں تو مجھے معاف کر، یہ رسمن معافی نہیں، دل سے معافی مانگو اور سامنے والے کو دل سے معاف کرو۔ جب ایک بندہ دوسرے بندے کو معاف کرتا ہے، دل بغض اور حسد اور کینہ سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ جانتے ہو کتنی بڑی بات ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھی ہے، سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ جب سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا اے حمیرہ مانگو کیا مانگتی ہو، حمیرہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ ہم اور آپ کی بیویوں کی طرح نہیں تھی کہ جو منہ میں آتا وہ مانگ لیتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے خوب سوچا کہ آج سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے، سرکار سے آج جو میں مانگوں گی سرکار مجھے عطا کریں گے، لیکن سوچ رہی ہے میں کیا مانگوں کیا مانگوں کیا مانگوں۔ جب سوتے سوتے تھک گئی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کر لوں، آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد ابو بکر سے مشورہ کر لوں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں جاؤ مشورہ کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئی اور آ کر کہا ابا جان آج سرکار کا دریائے کرم جوش میں ہے اور سرکار نے ارشاد فرمایا ہے اے عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔ ابا مجھے بتاؤ کہ میں سرکار سے کیا مانگوں۔ باپ بھی ابو بکر صدیق تھے، صدیق، ہم اور آپ کے باپ کی طرح نہیں کہ بیٹی آئی ہے تو کہہ دے کہ جا تیرے شوہر سے یہ مانگ، فلیٹ مانگ لے، یہ مانگ لے، وہ مانگ لے، نہیں، وہ یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق کی ذات تھی، آنے والی عائشہ صدیقہ کی ذات تھی۔ آنے والی عائشہ صدیقہ نے کہا ابا بتاؤ میں سرکار سے کیا مانگوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بیٹی میں تمہیں بتاتا ہوں، سرکار سے مانگو، بیٹی وعدہ کرو جو میں کہوں وہی تم سرکار سے مانگو گی، اور سرکار جب تمہیں وہ چیز دے دے تو بیٹی وعدہ کرو سب سے پہلے وہ چیز آ کر مجھے بتاؤ گی، وعدہ کرو۔ ام المومنین نے وعدہ کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا عائشہ جاؤ سرکار کی بارگاہ میں، اور سرکار جب کہیں کہ عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو تو عرض کرنا یا رسول اللہ آپ جب شب معراج لامکاں گئے تھے، آپ جب شب معراج لامکاں گئے تھے اور رب کا جب آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیدار کیا تھا، آپ کی اور رب کی 90,000 باتیں ہوئی تھی، آپ کی اور رب کی 90,000 راز و نیاز کی بات ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ ان 90,000 راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ مانگا تو کیا مانگا؟ علم مانگا، اور کون سی بات؟ جو اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز کی بات ہے۔ آج ایک دوست کسی دوسرے دوست سے بات کرتا ہے، راز کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے بھائی یہ راز کی بات ہے کسی کو بتانا مت، بولو کہتا ہے کہ نہیں؟ اور یہی جملہ ہمیں ڈبو دیتا ہے۔ ہم اپنے دوست سے کہتے ہیں بھائی یہ راز کی بات ہے کسی کو بتانا مت، وہ اپنے کسی دوسرے دوست کو بتاتا ہے دیکھ بھائی میں تجھے بتاتا ہوں راز کی بات کسی کو بتانا مت، وہ چوتھے کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ پورے محلے والے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہم اور آپ کی راز و نیاز کی باتیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے حبیب کے درمیان راز کی بات، اور راز کی بات کسی تیسرے کو بتائی نہیں جاتی۔ دو کے درمیان جو راز کی بات ہو وہ تیسرے کو بتائی نہیں جاتی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے بات سنی، سرکار ابد قرار کے پاس تشریف لے آئی، سرکار نے ارشاد فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہو۔
ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ مجھے دینا ہی چاہتے ہیں تو لا مقام میں جب آپ نے رب کا دیدار کیا تھا اور اس امت کے متعلق آپ کی اور رب کی 90,000 راز کی بات ہوئی تھی، یا رسول اللہ ان 90,000 راز کی باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ ابھی اتنا سنا، سرکار نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اب یہ راز کی بات اللہ اور حبیب کے درمیان کیسے پردہ ہٹایا جائے، راز کی بات کیسے بتائی جائے؟ سرکار نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، چہرہ نیچے کر لیا۔ ابھی سرکار نے آنکھوں کو بند کیا تھا، سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ، اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیب راز کو مت دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو۔ حبیب راز کو مت دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو۔ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے یا رسول اللہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سدرہ کے مکین جبریل امین نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ اللہ سلام ارشاد فرماتا ہے، رب ارشاد فرماتا ہے حبیب راز کو مت دیکھو، زبان کو دیکھو۔ حبیب تم نے اپنی زبان سے کہا تھا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ اب عائشہ نے مانگا ہے تو حبیب ان باتوں میں سے ایک بات بتا ہی دو، ان باتوں میں سے ایک بات بتا ہی دو۔ وہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ ختم کروں؟ سنیں گے؟ ہاں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سنو، ان 90,000 راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے حبیب میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ پہلی بات یاد رکھے، اللہ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز فرض نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز ضروری نہیں، وہ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کے لیے کوئی چیز لازم نہیں۔ از راہ کرم وہ اپنے اوپر کوئی بات لازم کرے تو یہ اس کی شان رحمت ہے۔ اب سرکار فرماتے ہیں عائشہ سنو، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا حبیب میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ تمہارا ایک امتی دوسرے امتی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے۔ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تمہارا ایک امتی دوسرے امتی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے۔ رب فرماتا ہے حبیب میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ دونوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا۔ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ دونوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت داخل کروں گا۔ ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات ہے عائشہ یہ ہے، ام المومنین نے سنا، بھاگتے ہوئے اپنے والد کے پاس آئی، بات سنائی۔ بات کا سننا تھا یار غار مصطفیٰ ابو بکر صدیق اتنا روئے کہ روتے روتے آپ کی آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک گیلی ہو گئی۔ ام المومنین نے عرض کی ابا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے، چھوٹا سا کام ہے، ٹوٹا ہوا دل جوڑ دینا ہے۔ جب اگر ہم سے کسی سے تکلیف ہو گئی ہے بس اس کا دل جوڑ دینا ہے، جب دل جوڑ دیں گے اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، معمولی کام ہے، آپ اتنا رو کیوں رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا عائشہ تم نے سکے کا ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ سکے کے دو رخ ہوتے ہیں، تم نے ایک رخ دیکھا ہے، دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ ام المومنین نے عرض کیا ابا بتاؤ دوسرا رخ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے بیٹی پہلا رخ تو یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیں گے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، اور دوسرا رخ حضرت ابو بکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے بیٹی اگر ہم نے کسی کا ملا ہوا دل اگر ہم نے توڑ دیا تو، ٹوٹا ہوا دل جوڑو تو بغیر حساب کتاب کے جنت، اور ملا ہوا دل اگر ہم نے کسی کا توڑ دیا، ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی، ملا ہوا دل اگر ہم نے کسی کا توڑ دیا تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ سرکار ابد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹوٹا ہوا دل اگر ہم سے کسی کی تکلیف ہو گئی، کسی کا دل دکھ گیا، کسی کو ہم نے ستا دیا، آج کی رات آنے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں، اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر تم نے میرے امتی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دیا، سرکار فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں اللہ دونوں کی بخشش فرمائے گا، دونوں کو بغیر حساب کتاب میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ صاحبو آج بخشش کی رات ہے، آج نجات کی رات ہے،
رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے، آج عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، اور اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ لوگوں سے ہم معافی مانگیں۔ لوگوں کا دل اگر ہم نے دکھایا ہے ان سے معافی مانگ لے، لوگوں کو خوش کر لے، ماں باپ کو خوش کر لے، عزیز و قارب رشتہ دار سب کو خوش کر لے، اور سچے سنی صحیح العقیدہ پکے مسلمان بن جائیں۔ اور جب ہم پکے مسلمان بن جائیں گے، آج کی رات جہاں اللہ اوروں کی بخشش فرمائے گا، ان کے ساتھ اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اور آج مغرب کی نماز کے بعد نوافل بھی پڑھے جائیں گے، رات میں بھی نوافل آپ حضرات اگر اللہ نے استطاعت دی ہے آج کی رات صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے۔ وہ رب غفور و رحیم ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہو جائے گا تو آسمان سے اتنی رحمتیں برسائے گا کہ بندے سے سنبھالی نہ جائے گی۔ اللہ اتنا کرم فرمائے گا کہ بندہ اسے سنبھال بھی نہ پائے گا۔ تو آج کی رات آپ ضرور عبادت کریں، اور خاص کر کے جس طرح میں نے ابھی پہلے بتایا کہ مسجد کی جولی میں آپ حضرات دھیان دیں، اسی طرح باہر ہماری اس مسجد کی جولی کے لیے اور دارالعلوم غوثیہ سراج العلوم کی جولی کے لیے لوگ باہر بیٹھیں گے، آپ حضرات اس میں زیادہ سے زیادہ ضرور تعاون کریں، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ آج کی رات بخشش کی رات ہے، ایک دیں گے اللہ تمہیں پلٹا کر 10 عطا فرمائے گا۔ تو آپ حضرات اس پر بھی دھیان دیں۔ اور مسجد گلشن برکات دانی نمرا سے وہاں ایک مسجد تعمیر ہو رہی ہے، تو وہاں کے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کی بھی مدد فرمائیں۔ اور اجمل حسین، علمہ بانو، جمال الدین، کلام بھائی اور بہت سارے لوگوں کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے میں سارے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کھڑے ہو جائیں، سنت ادا کر لیں۔